باب نمبر 20 غیبت و چغل خوری کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں غیبت کی مذمت بیان کی ہے اور غیبت کرنے والے کو مردار کا گوشت کھانے والے سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے پسند نہ کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کا گوشت مسلمان بھائی کا خون و مال و حد تک عزت حرام ہے۔ نیز فرمایا کہ غیبت سے پرہیز کرو کہ غیبت زنا سے بدتر ہے، کیونکہ زانی مرد اگر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اس کا گناہ بخش سکتا ہے، اور غیبت کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی۔ اہل دل کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو ہر طرف تیر پھینک رہا ہو، تو جس طرح اس کا ترکش تیروں سے خالی ہو جاتا ہے، اسی طرح غیبت کرنے والا گویا اپنی نیکیاں لوگوں کو دیتا ہے اور اس کا اعمال نامہ خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اس کی عیب جوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جہنم کے پل پر کھڑا رکھے گا یہاں تک کہ وہ ان باتوں سے نکل جائے جو اس کی کہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے پیچھے ایسی بات کہے جو کہ وہ پسند نہیں کرتا، خواہ وہ بات اس کے بدن کے متعلق ہو یا اس کے حسب و نسب، قول و فعل یا دین و دنیا سے علاقہ رکھتی ہو، خواہ اس کے لباس و پوشاک سے تعلق رکھتی ہو یا اس کی سواری و گھوڑے و گاڑی سے علاقہ رکھتی ہو، یہاں تک کہ اگر کہا جائے کہ فلانے کا کپڑا لمبا ہے یا چھوٹا ہے تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ روایت ہے کہ ایک پست قد عورت کسی ضرورت کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیسی پست قد تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت سے پرہیز کرو، اس میں 3 آفتیں ہیں۔ پہلا، غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کی نیکیاں مقبول نہیں ہوتیں۔ تیسرا، برائیوں بدکاریوں کا اس پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے برا آدمی چغل خور، غیبت کرنے والا، ذو وجہین یعنی 2 زبان والا منافق ہے، جو ایک کو کچھ کہتا ہے اور دوسرے کو کچھ۔ جو شخص دنیا میں ذو وجہین ہوگا، قیامت کے روز اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مچھلی کی اسی واسطے زبان نہیں ہے کہ اس نے غیبت کی تھی، جس کا قصہ یوں مشہور ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو اس کے سجدے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کیا، پس اللہ نے اس کو ملعون کر کے جنت سے نکال دیا اور مسخ کر کے زمین کی طرف پھینک دیا۔ وہ سمندروں کی طرف آیا، پہلے پہل اس کو مچھلی نے دیکھا۔ شیطان نے اس کو کہا کہ آدم پیدا ہو گیا ہے، اب وہ تمہارا شکار کرے گا اور دریا کے جانوروں کو پکڑ کر اپنا نوالا بنایا کرے گا۔ پس مچھلی نے یہ خبر دریاؤں سمندروں کے جانوروں کو پہنچا دی تو اللہ نے اس کی زبان نکال ڈالی۔
عمر بن دینار حکایت کرتا ہے کہ ایک شخص مدینے میں رہا کرتا تھا، اس کی ایک بہن مدینے کے ایک نواح میں رہا کرتی تھی۔ وہ بیمار ہوئی، اس کا بھائی ہر روز اس کی بیمار پرسی اور خبرگیری کے واسطے جاتا۔ وہ مر گئی، اس کی تجہیز و تکفین کر کے قبر کی طرف لے گئے۔ اس کو دفن کرنے کے بعد جب اس کا بھائی واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنی ایک تھیلی اس قبر میں بھول آیا ہے۔ ایک دوست کو ساتھ لے کر قبر پر آیا، قبر کھود کر تھیلی نکالی، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ مرد اپنی ماں کے پاس آیا اور پوچھا کہ میری بہن زندگی میں کیا کام کرتی تھی کہ اس کا یہ حال ہو رہا ہے۔ ماں نے کہا کہ وہ ہمسایوں کے دروازوں پر جاتی اور ان کی باتوں پر کان لگاتی، پھر وہ باتیں لوگوں میں پھیلاتی۔ اس سے اس کے بھائی نے نتیجہ نکالا کہ یہ عذاب قبر اس کی غیبت و نمیمت کی وجہ سے ہے۔ روایت ہے کہ ابو لیث بخاری حج کے ارادے سے نکلا اور اپنی جیب میں 2 درہم ڈال لیے اور قسم کھائی کہ اگر میں مکے کے راستے میں کسی کی غیبت کروں گا تو یہ درہم صدقات کر دوں گا۔ جب واپس آئے تو دونوں درہم ان کی جیب میں تھے۔ کہا کرتے تھے کہ میرے نزدیک 100 دفعہ زنا کرنا اچھا ہے بنسبت 1 دفعہ غیبت کرنے کے۔ ابو حفص کبیر کہا کرتے کہ اگر میں روزہ نہ رکھوں تو یہ بہتر ہے کہ میں کسی انسان کی غیبت کروں۔ پھر کہتے کہ جو شخص کسی عالم کی غیبت کرے وہ قیامت کے روز اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اس کے چہرے پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے اور مردار کھا رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ حسن نے کہا ہے کہ غیبت مومن آدمی کے دین کو بہت جلد کھا جاتی ہے بنسبت اس کے کہ گوشت خورا ایک مرض کا نام ہے، انسان کے گوشت کو کھاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر شخص دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہیتر نظر نہیں آتا۔ روایت ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک سفر میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے اور وہ ان کے لیے کھانا پکایا کرتے تھے۔ ایک منزل میں ان کے واسطے کھانا تیار نہ ہو سکا۔ سلمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ کوئی چیز وہاں سے لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہ پایا۔ جب وہ خالی ہاتھ واپس آیا تو دونوں نے کہا کہ یہ بندہ خدا اگر کنویں کی طرف بھی جائے تو اس کی برکت سے اس کا پانی خشک ہو جائے۔ پس آیت مذکورہ نازل ہوئی کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے الی آخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا قیامت کے روز اس کا گوشت اس کے پاس لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کھا اس کو موت کی حالت میں جبکہ تو زندگی میں کھا چکا ہے، پھر وہ کھائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت کی ہوا چلنے لگی تھی، مگر اس زمانے میں تو اس سے ناک پر ہو گئے ہیں اور لوگ اس کی بدبو کو محسوس بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ اسی مکان میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے سہتے ہیں، کیونکہ ان کی ناک گندگی اور بدبوئی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ لیکن جو نیا آدمی ان کے مکان پر جائے اس کی تو شامت آ جاتی ہے اور مارے بدبوئی اور گندگی سے اس کا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ اسی طرح جو غیبت کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو اس کی برائیاں اور خرابیاں معلوم نہیں ہوتی، مگر اس سے بچنے والے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔
حضرت قعب رضی اللہ عنہ بن احبار کہتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرے وہ سب سے اخیر جنت میں داخل ہوگا، اور جو بغیر توبہ کے مر جائے وہ سب سے پہلے دوزخ میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر ایک بدگو کے لیے خواہ وہ پس پشت عیب جوئی یا روبرو سخن چینی کرے، اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ان کے روبرو مذمت کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے پرہیز کرو کہ وہ زنا سے بدتر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ فرمایا کہ زانی اگر زنا کے بعد توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور غیبت والے کا گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ پس غیبت والے کو چاہیے کہ نادم ہوئے اور توبہ کرے تاکہ اللہ کے حق سے باہر آئے، پھر صاحب حق سے معافی مانگے تاکہ اس کے ظلم سے نجات پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے منہ کو اس کی دبر کی طرف کر دے گا۔ پس غیبت کرنے والے پر واجب ہے کہ جگہ چھوڑنے سے پہلے خدا سے بخشش مانگے اور توبہ کرے اس سے پہلے کہ وہ اس کے کان میں پہنچ جائے، کیونکہ اگر اس کے کان میں پہنچنے سے پہلے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے کان تک پہنچ جائے تو جب تک صاحب حق معاف نہ کرے معاف نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی خاوند والی بیوی سے زنا کرے اور یہ خبر اس کے خاوند کو معلوم ہو جائے تو توبہ سے معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کا خاوند معاف نہ کرے، مگر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی کمی توبہ سے پوری نہیں ہوتی بلکہ فوت شدہ چیزوں کے ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔